یہ ہے کہ اگر آپ نے چرچ کی غیر حاضری نہ کی تو ہم اگلے ہفتے یسوع مسیح کے اس سفر میں شامل ہونے والے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے جو اہم تہوار ہیں وہ یہی ہیں۔ کرسمس، یسوع مسیح کا جنم دن، وہ کلیسیا نے اس کو معتبر بنا دیا، لیکن جو ہمارا ایمانی تہوار ہے اور ہمارا ایمانی سفر ہے وہ گتسمنی سے لے کے کوہ کلوری اور اس کے بعد یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ یہ مسیحی ایمان، یہ کیا ہے؟ مسیحی ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، گتسمنی باغ جو ہے اس سے سفر شروع ہوتا ہے اور کوہ کلوری تک جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کن کن حالات میں سے گزرے اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور یسوع مسیح کی زندگی کیا تھی، یہ سوال ہے۔ گتسمنی جو ہے اس کا مطلب ہے کوہلو۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے پہلا کام گتسمنی باغ میں کیا کیا؟ شاباش! یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں جو کام شروع کیا وہ دعا تھا۔ وہ کیا تھا؟ دعا تھا۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں یہ پیغام دیا رسولوں کو کہ جب تم جاؤ منادی کرو، انجیل کو لے کر لوگوں تک جاؤ، تمہیں یہ بتانا کہ باہر ایک دعا ہے جو ہمیں آزاد کرائے گی، باہر ایک ذریعہ دعا ہے جو ہمیں بحال کرائے گی۔ اور اس سفر میں گتسمنی باغ سے لے کر کوہ کلوری تک یسوع مسیح کے ساتھ وہی طاقت تھی جو انہوں نے 3 وقت دعا میں ٹھہرائی۔ اور میرے عزیزو، وہ بادشاہوں کے جواب بھی دیتے رہے حکمت اور دنائی کے ساتھ، اور اس سفر پر چلتے رہے۔ اور جب صلیب پر جا کر انہوں نے اپنا خون بہایا تو رزلٹ یہ آیا کہ وہ جب کوہ کلوری پر اپنی جان دیتے ہیں تو 30 دن مردوں میں سے جی اٹھتے۔ پھر انہوں نے ہدایت کی اپنے شاگردوں کو کہ جاگتے رہو، اور شاگرد کمزور تھے۔ اگر پترس جاگتا رہتا اور دعا کرتا رہتا تو پھر وہ یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے سے پہلے انکار نہ کرتا، وہ ڈٹ جاتا۔ ہاں، یہی مسیح ہے جو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا نجات دہندہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اسے دعا چھوڑ دی تو کمزور پڑ گیا۔ جب ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے ان روزوں میں ایک بات کو سیکھا پرسنل اپنی زندگی میں۔ میں کلام سناتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو یہ حکمت جاتی رہے گی، یہ علم جاتا رہے گا، یہ ناقص ہے، یہ ڈھنڈھناتا پیتل، جھنجھناتی چھاچھ، یہ کچھ بھی نہیں۔ جب تک دعا نہیں، میری زندگی خالی تھی، اور جب میں نے دعا شروع کی میں خاموشی میں دعا کرتا تھا، لیکن روزوں میں نے اونچی اونچی دعا کرنا شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ اس سے سٹریس آپ کا ختم ہو جائے۔ مجھے اگر زیادہ بھوک لگتی تمام روزوں میں خدا کے فضل سے، تو میں جب زور سے دعا کرتا تو میرا ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا۔ میں کہتا ہو سکتا ہے کہ میں کل شام تک بھی رہ سکتا ہوں، مجھے بھوک نہیں لگے گی۔ دعا اتنی طاقت مجھے دیتی تھی، دعا اتنی مجھے جو ہے وہ تقویت بخشتی تھی جب میں دعا کرتا تھا۔ اور پھر میں نے دعا کے اندر پریکٹیکلی جو ہے وہ پوری کلیسیا کو، کلیسیا کے بچوں کو، خواتین کو، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، اپنے چرچ کو، اپنے خاندان کو، اور اپنے جتنے بھی میرے لنک میں تھے ان سب کو میں نے دعا میں رکھا ہوا ہے۔ اور میں دعا کر رہا تھا، اور آج بھی کروں گا، اور کل سے جب دوبارہ رونا شروع ہوں گے پھر میں دعا کر رہا ہوں۔ اور میں نے پھر خدا سے یہ کہا کہ 20 کو جب ہم چرچ میں ایسٹر کی عبادت منانے آتے ہیں
اس دن ہماری زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ چرچ میں جو میں ریگولر دعا کر رہا تھا وہ میں بھائی پطرس کی والدہ اور پاسٹر جاوید عزیز کے لیے، دونوں کے وہ پتے میں پتھریاں ہیں، دونوں کے آپریشن ہیں، اور ریگولر دعا ہو رہی ہے، ریگولر پریئر ہو رہی ہے۔ میں اپنی تنہائی میں دعا کرتا ہوں تو ریگولر پریئر کے لیے کرتا ہوں، جب سب کے سامنے کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ان کو ریسٹور کرے۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ دانیال جب دعا کر رہا تھا تو اس کی دعا نے کیا کیا؟ اس کی دعا نے شیر ببروں کے منہ بند کر دیے۔ باقی نہیں سن رہے، ایک ہی بندے سن رہے کلام۔ جب دانیال دعا کر رہا تھا اس کی دعا کے اثر نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ شیروں کے منہ بند کرنے کے لیے بات یاد رکھیں تو آپ کو دعا میں ٹھہرنا پڑے گا۔ شیطان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کو دعا میں ٹھہرنا پڑے گا۔ جب تک آپ شیطان کو دیکھتے ہوئے کھلا پھر رہا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی دعا رکی ہوئی ہے، آپ کی دعا۔ اور جب آپ دعا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خدا اس کو جو ہے وہ اس کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ جب آپ دعا ریگولر شروع کر دیتے ہیں تو ابلیس بھاگ جاتا ہے، کہتا نہیں یہ میرا کام نہیں تھا، یہ میرا کام ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہے، اور جو لوگ دعا نہیں نہ کرتے اس میں سے جاگو اور دعا کرو۔ جاگنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جاگنا کیا ہے؟ ہوش مندی۔ بچوں آواز آئے، ہوش مندی سمجھتے ہیں آپ؟ ہوش مندی کیا ہے؟ ہوش مندی، جاگنا، ہوش مندی، عقل مندی۔ یہ نہیں کہ آپ نے سونا نہیں گا، جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو۔ جب آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے آپ دعا میں ٹھہرے۔ اور دانیال اپنی کھڑکی کھولتا اور پورے وقت کے مطابق جب وقت ہوتا تو دعا میں، اور لکھا ہے کہ وہ منہ کے بل گر جاتا، منہ کے بل گر جاتا۔ ساڈے خاندان چو انج ہوندا ہے کہ جے اگر بیگم دعا کر رہی تو بندہ دعا نہیں کر رہا، کہ بندہ دعا کرنے تو بچہ پتہ نہیں دعا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، باپ دعا کر رہا ہے تو بیٹا دعا نہیں کر رہا، ماں دعا کر رہی تو بیٹی دعا نہیں کر رہی، کھیلی جاتی نہیں، لڑائی مکتی نہیں، دعا نہیں ہو رہی۔ وہاں پر تصویریں ہیں، وہ تصویریں نہیں جا رہی، وہاں پر لڑائی کی تصویریں ہیں، وہاں پر تصویریں ہیں جھگڑے کی، وہاں پر تصویریں ہیں اونچے بولنے کی، وہاں پر تصویریں ہیں سستی کی، وہاں پر تصویریں ہیں کاہلی کی، وہاں پر تصویریں ہیں غربت کی، وہاں پر تصویریں ہیں بدروہیں ہیں، ڈیمنز ہیں، ڈیمن پوزیس ہاؤس ہے، کیونکہ وہ دعا نہیں ہو رہی۔ اور جب دعا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیمنز بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، تصویریں بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، دعا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب دعا ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے یسوع مسیح نے یہ سبق دیا کہ جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو، وقت آ پہنچا ہے، جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو۔ اور جب واپس آتے اور پھر جب لاسٹ ٹائم دعا کر کے واپس لوٹے تو کیا کہا؟ کون تم سوتے رہو؟ اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ ابلیس نے تم کو مجھ سے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح چھال میں ڈال کر خوب پھٹکے، پھٹکایا، پھٹک ماریا۔ جنہیں نوازے کیتے سن، 3 وعدے، ٹاپ کلاس کے وعدے، زندگی کا مالک وعدے کر رہا ہے، وہ عام شخص نہیں وعدے کر رہا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرا نجات دہندہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اول ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آخر ہے، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، یہی الفا اور اومیگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا پارا دوں گا، میں تجھے بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، میں تجھ پر کلیسیا قائم کروں گا، میں تجھے ماہی گیر سے آدمگیر بنا دوں گا۔ جدو دعا نہ کی تھی پھر پاٹے کپڑے لنگی پائی تھی تر پہ مچھیاں پھڑ واسطے، پھر یسوع مسیح آ کر اس کو 3 بار
वहां पर इनकार किया, यीशु मसीह ने दोबारा उसको करार करवाया यूहन्ना के खत में, क्या तू मुझे अजीज रखता है, क्या तू मुझे अजीज रखता है, क्या तू मुझे अजीज रखता है? हाँ मुझे अजीज रखता हूँ। इसलिए उठ मेरी पेड़ चला, और जो ही वो उसकी शीप्स को, उसकी भेड़ों को चलाने के लिए निकलता है, तो मेरे अजीजों पहला वाक्य उसकी जिंदगी में क्या होता है? वो उस फाटक पर जाता है और कहता है सोना चांदी मेरे को नहीं, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो ताकत है, मेरे पास जो कुदरत है, वो तुझे मैं दे देता हूँ। क्या याद करेगा? उठ और यीशु के नाम से मांग। जब आप दुआ में ठहरते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा आपको बहाल कर देता है, आपके खानदान को बहाल करता है, आपकी कलीसिया को बहाल करता है। खुदा आपको ब्लेस कर देता है, आपके बच्चों को ब्लेस कर देता है, खुदा आपके बच्चों को ब्लेस कर देता है। तमाम बंद दरवाजे, आपकी दौलत के बंद दरवाजे, गुर्बत जो है, गुर्बत, जब आप गरीब होते हैं, यानी कि दौलत का दरवाजा बंद होता है, यानी यार बेटी कुछ पीता है, तो आपके पास चाबी है, उन्हें जी बंद छड़िया है मेरा कारोबार, काले जादू ने बंद छड़िया है, तो आपके पास तो चाबी है। ये वाहिद मसीह है जिनके पास चाबी है। तीनों को दुआ करनी शुरू कर दो, वो खुल जाए। मेरे चीजों, दुआ जो है, तो यीशु मसीह ने आगे जाकर कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्लिम है मगर जिस्म कमजोर है, लेकिन आपको उस कमजोरी को दूर करना है दुआ के जरिए। खुदा आपको मुझे आज के कलाम की नसीबत कर दे, अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें।